ہے، استاد ہے یا شاگرد ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطان، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ آئے سوائے پیغمبروں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے گناہ جس سے ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، گناہ ہو جانا یا گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پہ اڑ جانا، اس پہ جم جانا، ڈٹ جانا، گناہ کرتے رہنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، یہ بڑی بات ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مومن کے شان نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو محترم سامعین، رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں، 2-3 ایام رہ گئے ہیں، یہ بھی گزر ہی جانے ہیں، تو میں آپ بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ورنہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب موت آ جائے گی اس وقت تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام تیری آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو وہ منظر دیکھ رہا ہوگا، وہ تیری جان قبض کرنے کے لیے آ چکے ہوں گے، اس وقت تو اگر توبہ کرے گا تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت تو پچھتائے گا۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب زندگی ختم ہو چکی ہوگی، زندگی کی مہلت نہیں دی جائے گی؟ تو میرے بھائیوں اس وقت سے پہلے توبہ کر لو۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ میری موت بہت دور ہے، ابھی میری زندگی بہت لمبی ہے، تو پھر اس کو تو چھوٹ ہے نا کہ وہ اس وقت توبہ کر لے جب اس کو پتا ہے کہ میری موت اب قریب آ گئی ہے۔ تو محترم سامعین، ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے معافی مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے اگر تو نے اپنی بچپن میں بھی گناہ کیے ہیں، جوانی میں بھی گناہ کیے ہیں، بڑھاپے میں بھی گناہ کیے ہیں، تو صرف ایک مرتبہ، کوئی زیادہ مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ میرے در پہ آ جا، اپنی جبین نیاز کو میرے در پہ آ کے جھکا دے، میں رب اتنا غفور الرحیم ہوں، اتنا غفور الرحیم ہوں کہ تیری جوانی کے بھی گناہ، تیرے بچپن کے بھی گناہ، تیرے بڑھاپے کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ صرف ایک آنسو کا قطرہ اپنی آنکھوں سے نکال دو، اپنے دل کی بنجر زمین کو خدارا لوگو، اپنے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر لو، ورنہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جا کے 18 نل کے قبرستان میں دیکھ لو کہ یہی 18 نل میں بسنے والے لوگ، اپنے آپ پہ فخر کرنے والے، اپنی جوانی پہ اترانے والے، آج 18 نل کے قبرستان میں دفن ہوئے سو رہے ہیں۔ محترم سامعین، کوئی اتنا بڑا وائز نہیں ہوں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین، آؤ میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرانا چاہتا ہوں کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا، بلکہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ میرے اور آپ کے پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا،
گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، لوگوں یا ایھا الناس توبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، استغفار کیا کرو لوگوں۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، یہ گزر جانے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جس کی زندگی میں، جس کی جوانی میں رمضان المبارک جیسا عظیم ماہ آیا، لیکن وہ اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی نہ کرا سکا۔ لعنت ہے اس شخص پر۔ محترم سامعین، اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو۔ گناہ ہو جانا، میں نے پہلے بھی کہا، گناہ ہو جانا یا گناہ کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پہ اڑنا نہیں، گناہ پہ جم نہیں جانا، گناہ پہ ڈٹے نہیں رہنا، اپنے رب کی طرف توبہ کرنی ہے، اپنے رب کی طرف استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آخر میں ایک دعا آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ دعا اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اگر آپ اس دعا کو اپنے دل سے خلوص سے پڑھیں گے تو میرا رب آپ کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، جس شخص نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ محترم سامعین، ذرا دعا پہ غور کیجئے، صرف زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، اس کی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور میرے نوجوان بھائی، آج کی اس مجلس میں تشریف لانے والے کبھی چند منٹ ٹائم نکال کر اپنے رب کے دربار میں حاضر دے اور کہہ دے اے میرے مولا، مجھ سے جوانی میں بھی گناہ ہوئے، بچپن میں بھی گناہ ہوئے، اے میرے مولا تو غفور الرحیم ہے، تو خود فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، تو آ تو صحیح، صرف ایک مرتبہ میرے دربار میں آ تو صحیح، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے۔ اور میرے نوجوان بھائی، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک کے چند ایام میں یہ جو رہ گئے ہیں، صرف ایک مرتبہ اپنے رب کے دربار میں آ تو صحیح اور فرما دیا میرے مولا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، لیکن میرے مولا تجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے مولا تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے مولا میں اپنی زندگی سے چند منٹ ٹائم نکال کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے رب کریم، اے غفور الرحیم، تجھے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے، میری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ 100 قاتل بنی اسرائیل کا آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، صرف صدقے دل سے ارادہ کیا تھا، میرے رب نے اسے بھی معاف فرما دیا تھا۔ ایک زانی عورت، فاحشہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، زمانے کا گندا ترین جانور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میرے رب نے اسے بھی معاف فرما دیا تھا، تو میں تو اور تم پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ محترم سامعین، میرا آج کا پیغام صرف یہی تھا، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، ورنہ یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ زندگی کیسی ہے، یہ زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مٹھی ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور ایسے اٹھا دینا، یہ ہے زندگی، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ کسی کی 60 سال، کسی کی 50 سال، 70 سال،
80 سال زیادہ سے زیادہ 100 ہو جائے گی، لیکن پھر آخر جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ اگر اس دنیا میں رب کی نافرمانی کی ہوگی تو کل اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے چند ایام جو رہ گئے ہیں، اپنے رب سے کال ملاؤ، اپنے رب کے دربار میں حاضری دو اور اپنی جبین نیاز کو رب کے دربار میں جھکا دو، اور اپنے دل کے آنسوؤں سے، سفید آنسوؤں کے اپنے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دو۔ ہم نے تو دیا جلا کے سرے عام رکھ دیا، ہم نے تو دیا جلا کے سرے عام رکھ دیا، اب جس کا دل چاہے پائے روشنی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔